نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی الباب الثانی فی بیان وجوہ الخفاء فی معانی نظم القرآن بالنسبۃ الی اہل ھذا العصر و ازالۃ ذلک الخفاء باوضح بیان۔ یہ الفوز الکبیر کا دوسرا باب ہے۔ پہلے باب میں یہ بات واضح کی گئی کہ جو منطوق قرآن ہے، نظم قرآن اس وقت موجود ہے، اس میں 5 بنیادی علوم بیان کیے گئے ہیں۔ عرب جن کی زبان میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے یہ علوم حاصل کیے ہیں، انہوں نے براہ راست اس سے ان 5 علوم کو قرآن کے الفاظ اور نصوص سے سمجھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اگلے زمانے آئے تو ان میں ضرورت یہ پیش آئی کہ قرآن حکیم کے الفاظ کے معانی سمجھنے کے لیے جو چند امور جو زمانے کے بدلنے سے ناگزیر تھے وہ سامنے آئے، اور اس کے لیے علماء نے علوم مدون اور مرتب کیے، اس پر گفتگو کی۔ 1000 سال کا جو ذخیرہ شاہ صاحب سے پہلے اس حوالے سے تھا تفسیروں سے متعلق، شاہ صاحب نے اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا ہے اور اس کے بنیادی اساسی امور متعین کیے ہیں۔ یوں تو اس حوالے سے بہت سے علوم علماء نے مرتب اور مدون کیے ہیں، لیکن شاہ صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے فہم کے لیے جتنے بھی علوم بیان کیے گئے ہیں بعد کے ادوار میں، ان میں بنیادی طور پر چند علوم ہی ہیں جو متن قرآن یا نظم قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ باقی تمام علوم کا تعلق زیادہ ہے زیادہ یہ ہے کہ عربی زبان کے صحیح فہم، اس کی گرامر، اس کی صرف، نحو، اس کا ادب، تو یہ تمام چیزیں گویا کہ علوم عالیہ میں سے ہیں کہ جس کے ذریعے سے قرآن حکیم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جن کو عربی نہیں آتی وہ عربی پڑھیں اور گرامر سیکھیں وغیرہ وغیرہ، لیکن خود قرآن حکیم کے الفاظ کو براہ راست سمجھنے کے لیے جو مفسرین تفسیر کرتے ہیں یا تفسیر کے لیے لازمی اور ناگزیر علوم ہیں، ان کا ایک خلاصہ شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیا ہے کہ نظم قرآن کے معانی عربوں کے نزدیک یا صحابہ کے نزدیک تو بڑے واضح تھے، لیکن زمانہ بدلنے کے نتیجے میں جو اس پر پردے پڑے یا خفا پیدا ہوئی، اس کو زائل کرنے یا اس کو دور کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اور وہ کون کون سے بنیادی پہلو ہیں جو اس حوالے سے ایک مفسر کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے۔ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لِيُعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ قَدْ نَزَلَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الْقُحَّةِ الْمُبَيِّنَةِ الْوَاضِحَةِ۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ قرآن حکیم خالص عربی زبان میں نازل ہوا تھا، ایسی خالص زبان کہ جو بالکل 2 ٹوک واضح تھی اور اپنے تمام مفاہیم اور مطالب کو بیان کرنے والی تھی، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں تھا۔ خالص اعلیٰ درجے کی عربی کے تناظر میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے اس زبان میں، اسی لیے عرب لوگ اس کے مفہوم اور منطوق کو اپنی فطری صلاحیتوں اور سلیقے کی بنیاد پر سمجھتے تھے۔ وَفَهِمَ الْعَرْبُ مَعْنَى مَنْطُوقِهِ بِصَلِيقَتِهِمْ الَّتِي جُبِلُوا عَلَيْهَا۔ طبعی اور فطری طور پر عرب اس کا مطلب براہ راست سمجھتے تھے، اس کا منطوق کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور الفاظ کا مفاہیم اور معنی کیا ہیں۔ اس کے لیے بطور دلیل کے خود قرآن حکیم کی آیت لائے ہیں کہ قرآن حکیم نے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کتاب مقدس میں کہ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، قسم اٹھائی ہے ایسی کتاب کی جو المبین ہے، واضح طور پر اپنا مفہوم بیان کرتی ہے۔
ایسے قرآن حکیم کی ایک اور آیت لائے ہیں، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تمہیں عقل و شعور پیدا ہو، تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ تو عربوں کو سمجھانے کے لیے ان کی عقلی سطح کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نازل ہوا ہے، کیونکہ سب سے پہلی وہی جماعت تھی جس کو حضور نے اصلاح نفوس بشریہ کے لیے تیار کرنا تھا۔ تو جماعت جب براہ راست سمجھے گی نہیں تو عمل درآمد کیسے ہوگا۔ ایسی ایک تیسری آیت پیش کی، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ آیات بڑی محکم ہیں، دو ٹوک ہیں اپنے مطالب اور مفاہیم پر، اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کا جو منطوق، اور وہ منطوق وہی تھا جو پیچھے 5 علوم کی شکل میں آیا، یہ 5 علوم بڑے دو ٹوک اور واضح انداز میں تمام عربوں کو سمجھ میں آتے تھے۔ علم الاحکام، شریعت کے بنیادی احکامات کیا ہیں، جن جن لوگوں سے مخاصمہ ہوا ہے تو مخاصمہ کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، اور تذکیرات ثلاثہ تینوں، ان کی نوعیت کیا ہے، اور وہ تذکیر جو ہے عربوں کے سامنے واضح طور پر تھی۔ چونکہ بنیادی طور پر یہ 5 علوم ہی سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے، اسی کے ذریعے سے انسانی نفوس کی اصلاح ہوتی ہے کہ ان کے غلط افکار و نظریات، مذمومہ تخیلات و خیالات، تمام شکوک و شبہات دور کیے جائیں، اور صحیح جو حق نظریہ ہے، سچا نظریہ ہے علم الاحکام کی صورت میں، اقترابات الہیہ اور ارتفاقات انسانیہ کی اساس پر وہ نظریہ انہیں سمجھ میں آ جائے، اور گرد و پیش میں جو انعامات یا ماضی کی تاریخ اور مستقبل سے جو اس کے نتائج ہیں اس کے تناظر میں نظریہ اور حکم سمجھ میں آ جائے۔ زیادہ تحقیق و تدقیق اور ایسی گہری باتیں جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، ان پہ غور و خوض کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وَكَانَ مِن مَرْضِ الشَّارِعِ الْحَكِيمِ عَدْمُ الْخَوْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انتہائی حکمت والے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نائب ہیں، ان کی اصل مرضی تو یہ ہے کہ درج ذیل چند امور میں زیادہ گہرائی میں جا کر غور و خوض نہ کیا جائے۔ نمبر 1، تعویل المتشابہات القرآنیہ، قرآن میں جو متشابہ آیات ہیں ان کی تعبیر و تشریح کے اندر زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے۔ جو بنیادی طور پر موٹی بات سمجھ میں آ جائے، علم الاحکام یا نظریہ سازی سے متعلق ہو، وہ تو بات درست ہے، لیکن اس کے اندر اس طریقے سے داخل ہو کر باریک بینی میں جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ تصویری حقائق الصفات الالہیہ، ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی اصل حقیقت کی تحقیق اور کھوج میں لگنا اور اس کی صورت سازی کرنا، اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بس جو اس کے وہ مظاہر صفات الہیہ کے جو اس دنیا میں انسانوں کے فائدے اور نتائج کی صورت میں ہیں، اتنی بات تک محدود رہنا چاہیے، اس کی مزید حقائق کی کھوج لگانے، اس کی صورت سازی کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن حکیم میں جن باتوں کو مبہم رکھا گیا ہے، جو چیزیں مبہم ہیں، ان کا باقاعدہ نام لے کر اس کی وضاحت اور تشریح کرنے کو بھی غور و خوض سے کرنا کو پسند نہیں کیا گیا۔ جیسے مثلاً اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے، تو اب وہاں اللہ پاک نے اصحاب کہف کے ناموں کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو اصحاب کہف کے نام کیا تھے اس کی کھوج میں لگنا، یا اسی طریقے سے ان کا کتا تھا تو کتے کا رنگ کیسا تھا، کالا تھا، سفید تھا، پیلا تھا، وہی تھا، وہ تھا، کیونکہ اس کا اصل نظریے سے کوئی تعلق نہیں، کتا تھا بھائی جس رنگ کا بھی ہو، اور وہ 7 انسان تھے، تو وہ اصحاب کہف تھے، ان کے نام کیا تھے، ناموں میں کیا ہے، اصل تو بنیادی ان کا جو کام یا تصور ہے یا جس کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے، مثال ہے۔ ایسے اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں اللہ نے اجمالاً چیزوں کو خود ہی مبہم رکھا ہے، تو ان مبہمات کی تفصیلات کے اندر جانے کی ضرورت، عام طور پر یہ جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں اس 1000 سالہ دور میں، اس میں یہی ہوا ہے
کہ کسی نے تو متشابہات کی تفصیل کے اندر بہت لمبی بحثیں چھیڑ دی کہ یہ متشابہات کیا ہیں، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی حقائق بیان کرنے کی کمر باندھ لی اور اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، کسی نے جو مبہم باتیں تھیں اس کی تفصیلات میں ادھر ادھر اسرائیلی روایات سے اصحاب کہف کے نام اور پھر ناموں کی بنیاد پر آگے تعویذ گنڈے اور اس کے اثرات اور نتائج، کہ یہ اصحاب کہف کے نام لکھ لو تو یوں ہوگا اور وہ ہوگا۔ قرآن نے اس پر نہ کوئی گفتگو کی ہے اور نہ شارع کی مرضی ہے کہ اس کو کیا ہے، اس ابہام کو دور کیا جائے۔ ایسے ہی چوتھی ایک اور چیز بھی جس سے منع کیا گیا وہ یہ کہ تمام قصوں کو اول سے آخر تک اس کی تفصیلات معلوم کرنا، و استقصاء القصص، قصوں کی تفصیلات کہ اے ٹو زیڈ ہوا کیا تھا، تو وہ تمام قصوں کی تفصیلات، اور وہ بھی عام طور پر بنی اسرائیل کی جو روایات جھوٹی سچی ہیں اس کی بنیاد پر تھی۔ وما اشبہ ذالک، وہ اور یہ امور اور اس کے مشابہ اور جتنے ایسے امور تھے اس میں شارع کی مرضی یہ تھی کہ اس پہ زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے۔ اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں قلما کانوا یسألونہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مثل ذالک، بہت کم ایسے سوالات ہیں جو ان 4-5 امور سے متعلق ہوں اور صحابہ نے حضور سے کیے ہوں۔ اسی لیے ان امور سے متعلق احادیث وہ موجود ہی نہیں ہیں، اور جو چند موجود بھی ہیں اور مرفوع درجے میں ہیں وہ بھی شیء قلیل، بہت کم، الا ماشاء اللہ۔ اس پہ زیادہ نہ صحابہ نے کھوج لگا کر حضور سے سوالات کیے اور نہ حضور نے اس کی تفصیلات ان کے سامنے بیان کی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، براہ راست قرآن کے یہ 5 علوم ہی زیر بحث آتے تھے اور اسی کے مطابق نظریہ سازی اور کام کرنے کا عمل تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن جب یہ طبقہ صحابہ کا جو اوائل قرن کے تھے یہ لوگ ختم چلے گئے دنیا سے، اور وتدخل العجم، عجمی لوگ اس میں داخل ہوئے جن کی اصل زبان عربی نہیں تھی، اور جو اصل لغت تھی عرب کی خالص، وہ آپس میں ملنے کے نتیجے میں وہ خالص نہیں رہی، اس کے اندر ملاوٹ شروع ہو گئی۔ ترکت تلک اللغة الأصیلہ، اور بعض مقامات ایسے تھے جن کا سمجھنا مشکل ہو گیا، اس کے سمجھنے کے اندر غلطیاں ہونے لگیں، کسی نے کچھ مطلب بیان کیا، کسی نے کچھ، تو جتنی باہر کی بعد کی اقوام آ کر انقلاب کے بعد اسلام میں داخل ہوئیں تو ان کی زبان، ان کا ذہنی پس منظر اور ان کے جو رسوم و رواج ہیں اس کے تناظر میں جب انہوں نے قرآن حکیم پر غور و فکر کیا تو کسی نے کچھ مطلب نکالا، کسی نے کچھ مطلب نکالا، تو اس وقت ضرورت پیش آئی، مست الحاجۃ الی تفتیش اللغہ والنحو، ضرورت پیش آئی کہ اصل عربی زبان میں اس جملے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ بعد میں داخل ہوئے ہیں وہ اپنے تصورات قرآن کے نام پر بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر اب اصل عرب جس زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے اس کی تحقیق و تفتیش کی جائے، اس کی گرامر متعین کی جائے، اس کی ترکیب متعین کی جائے، اور جو لوگوں کے درمیان اس حوالے سے سوال و جواب پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں ان پر مسئلہ ان کو حل کیا جائے۔ اس پر لمبی لمبی تفسیروں کی کتابیں لکھی گئیں کہ جس کے ذریعے سے وہ خالص عربی زبان کے مفاہیم اور مطالب متعین کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں۔ تو جب یہ نیا دور اور نئے تقاضوں کے مطابق تفسیریں لکھی جانے لگیں تو اور اس میں بہت زیادہ تفصیلات آئیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تو یہاں اس باب کے اندر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس میں سے جو بنیادی اور ضروری واقعی مشکل مقامات ہیں ان کا اجمالی تذکرہ کر دیں۔ شاہ صاحب نے پورے 1000 سالہ تاریخ کا جو تفسیری ادب ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کے جو بنیادی امور تھے یا مشکل مقامات تھے ان کو ذکر کیا، اور اس کی کچھ مثالیں بیان کر دیں تاکہ اس دور میں اگر تفسیر لکھی جائے تو اس سے زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے کہ یہ 3-4 بنیادی اساسی امور ہیں، ان امور پر غور و فکر کر کے ان کے مطالب اور مفاہیم سمجھے جانے چاہئیں، اور بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ
ہر آیت کی کھوج لگا کر اس کی تفصیلات و تدقیقات کے اندر بال کی کھال اتارنے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی تشریح کے اندر دور دراز کی لمبی تعویلات و تعبیرات اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اجمالی امور شاہ صاحب نے یہاں متعین کیے ہیں، اور وہ اجمالی امور جن کی ترتیب شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہے وہ کل 10 ہے۔ 10 بنیادی امور ہیں جن کو شاہ صاحب نے 5 فصلوں میں بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فنقول، ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ سے مراد اور مطلب سمجھنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں یا جو مشکلات کھڑی کرتی ہیں وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، بسا اوقات قرآن حکیم میں ایسا کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو غریب ہے۔ غریب سے مراد یہ اردو پنجابی والا غریب نہیں ہے، اجنبی ہے، عام طور پر عرب اسے استعمال نہیں کرتے، کوئی منفرد جملہ ہے جو اعلیٰ درجے کی عربی میں استعمال ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں غریب۔ تو قرآن حکیم میں جتنے الفاظ آئے ہیں اس کی تشریح کے ایسے الفاظ آئے ہیں ان کو غریب القرآن کہا جاتا ہے۔ تو غریب القرآن ایک مستقل علم ہے کہ قرآن کے غرائبات کیا ہیں، غریب کیا ہے، لفظ کون سا اجنبی ہے، اور اس کا پرانی عربی ادب کے اندر، لغت میں، ادب میں، عربوں کے ہاں اس کا اصل حقیقی معنی کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں احیاناً بسبب استعمال لفظ غریب، اور اس کا علاج بھی شاہ صاحب نے بیان کر دیا، وعلاجہ، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں کوئی غریب، تو اس لفظ کا صحابہ تابعین نے کیا مطلب سمجھا ہے۔ صحابہ نے اگر اس کے بارے میں کوئی تشریح بیان کی ہو تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 2، اگر صحابہ میں نہیں ہے تو پھر تابعین کے ہاں اس لفظ کا کیا مطلب اور مفہوم رہا ہے تو اس کو واضح کریں گے۔ یا اس کے بعد وہ اہل علم جو قدیم زمانے کے اہل معانی جنہیں کہا جاتا ہے، ایک مستقل علم وجود میں آیا تھا جسے علم البیان والمعانی کہا جاتا ہے، تو اس کے بڑے بڑے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس خالص عربی جملے کا جو عربوں میں بظاہر عام عوام کے ہاں اجنبی ہے تو اس کا مطلب کیا متعین کیا ہے۔ وسائر اہل المعانی جیسے امام فرا ہے، زجاج ہے، وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے کیا اس کا مطلب بیان کیا ہے، تو اس مطلب کے اساس پر غرائب القرآن کی تشریح کی جائے گی۔ نمبر 1، شاہ صاحب آگے جا کر اس پر ایک پوری مستقل فصل لا رہے ہیں کہ یہ غرائب القرآن کا ایک بنیادی علم ہے جو لازمی اور ضروری ہے فہم قرآن کے لیے۔ دوسرا ایک اور اہم ترین مسئلہ جس کی وجہ سے قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے وہ کیا ہے، احیاناً لقلت الاطلاع علی الناسخ والمنسوخ، آیات کے اندر نسخ کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے بسا اوقات بات سمجھ میں آنے میں دقت پیش آتی ہے۔ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ کون سی آیت جو ہے وہ کون سے دوسرے حکم کو منسوخ کر رہی ہے، تو منسوخ القرآن کیا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اہم ترین ہے وہ نسخ سے متعلق ہے۔ صحابہ کے سامنے تو جب حکم آیا، جس وقت حضور نے حکم دیا انہوں نے کیا، اور جب روک دیا تو رک گئے، تو وہاں تو معاملہ نہیں تھا۔ لیکن بعد کے زمانے میں مفسرین کو قرآن حکیم کے فہم اور سمجھنے کے لیے اس علم کی ضرورت پیش آئی کہ کون سی آیت کہاں اور کب نازل ہوئی اور کون سی آیت کب نازل ہوئی، دونوں حکموں میں اگر کوئی فرق پایا جاتا ہے تو وہ فرق کی نوعیت کیا ہے۔ اس پر شاہ صاحب نے ایک مستقل فصل یہاں اس باب کے اندر قائم کی ہے جسے جو الفصل الثانی کے عنوان سے ہے۔ اور تیسرا اہم ترین مسئلہ جو قرآن حکیم کے سمجھنے میں بعد کے لوگوں کو پیش آیا وہ الغفلہ عن اسباب النزول، کہ آیات کا سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ اس سے غفلت کی وجہ سے مسائل پیش آئے کہ آیت جس موقع پر نازل ہوئی تھی، جس مرحلے میں نازل ہوئی تھی، وہاں اس کا مطلب اور مفہوم کیا تھا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آیت کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے، تو اس پر ایک تیسری فصل شاہ صاحب نے مستقل آگے جا کر قائم کی، الفصل الثالث۔ پھر قرآن حکیم کے الفاظ کے حوالے سے چند اور امور ایسے ہیں 5-6 جس کے لیے شاہ صاحب نے ایک ہی فصل مقرر کی ہے، الفصل الرابع، جس میں کیا ہے، عربی زبان و ادب کے تناظر میں احیاناً
ہاں جی، بسبب حذف المضاف او الموصوف او غیرہما، یہ گرامر کی بحثیں ہیں کہ مضاف الیہ میں سے مضاف کو محذوف کر دیا، کہیں عربوں میں موصوف محذوف کر دیا، یا اسی طریقے سے کبھی ایک شے کی جگہ پر دوسرا شے بدل میں اس کے بدلے میں آ گئی، ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف استعمال ہو گیا، ایک اسم کی جگہ پہ دوسرا اسم استعمال ہوا، ایک فعل کی جگہ پہ دوسرا فعل استعمال ہوا، جمع کی جگہ پہ مفرد آ گیا، مفرد کی جگہ پہ جمع آ گیا۔ ہاں جی، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، خطاب سے ہو رہی ہے، ابھی غائب کی بات شروع ہو گئی۔ یہ ساری علمی بحثیں ہیں، علمی نکات ہیں جو عربی زبان کے لوازمات میں سے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ ایسے ہی کہیں کسی جگہ پر تقدیم و تاخیر ہو گئی، کسی جگہ پہ ضمائر جو ہیں وہ کدھر راجع ہو رہی ہیں، ان کا ایک علمی بحث مسئلہ ہے جی۔ ایک لفظ کے کئی مطلب اور مفہوم ہیں تو ان میں سے کون سا لفظ ہوگا، کہیں تکرار ہے، کہیں اختصار ہے، کہیں ایجاز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ گرامر سے متعلق، عربی زبان کے گرامر سے متعلق امور ہیں۔ شاہ صاحب نے چوتھی فصل میں اس کی تفصیلات اور اس کے قاعدے اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ 10ویں بات شاہ صاحب نے یہ واضح کی ہے کہ کبھی کسی جگہ پر بجائے حقیقت کے کنایہ ہے، متشابہ ہے، تعریض ہے، مجاز عقلی ہے، یہ بھی علم بیان اور علم معانی کے بنیادی اساسی امور ہیں۔ اس پر شاہ صاحب نے ایک مستقل 5ویں فصل اس باب کی لائے ہیں۔ تو 10 امور 5 فصلوں میں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ یہ وہ بنیادی امور ہیں جو عربی لغت کو سمجھنے، عربی زبان کی جو اتار چڑھاؤ اور اس کے مطالب اور مفاہیم میں کہ سمجھنے کے لیے لاگزیر اور ضروری ہیں۔ کل امور یہ ہیں، 10 امور ہیں، اور شاہ صاحب نے ان کو 5 فصلوں میں اس کے بنیادی قاعدے اور ضابطے خلاصے کے طور پر بیان کر دیے ہیں۔ لمبی چوڑی تفسیروں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور بہت سارے علوم جو تفصیلات کے دائرے کے ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ متن قرآن سمجھنے کے لیے ان 10 علوم کا سمجھنا اور اس کی ترتیب اور تمرین کا ہو جانا، یہ فہم قرآن کے لیے کافی ہے۔ شاہ صاحب ان امور کی نشاندہی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے نیک بخت دوستوں کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ ان امور سے متعلق جو ابتدائی بنیادی امور اور پہلو ہیں اور ان کی چند مثالیں ہیں ان پر مطلع ہو جائیں، اور جہاں تفصیلات آنی ہیں وہاں چند اشارات اور رموز بیان کروں گا تو وہ ان رموز و اشارات پر اکتفا کر کے قرآن حکیم کے فہم کا راستہ ان کے سامنے کھل سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے شاہ صاحب نے پہلی فصل مقرر کی ہے اس باب میں، فی شرح غریب القرآن، کہ قرآن کے اندر جو ایسے اجنبی الفاظ آ گئے ہیں ان کی تفصیل و تشریح یا اس کا مطلب اور مفہوم متعین کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ کیا ہے۔ اس حوالے سے چونکہ بہت سے لوگوں نے گفتگو کی ہے اور غریب القرآن پر کتابیں لکھی ہیں اور بہت سے طریقوں سے اس علم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سب سے بہترین شرح الغریب سے متعلق سب سے بہترین طریقہ وہ ہے کہ جسے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھوج لگا کر قرآنی علوم پر غور و فکر کیا ہے۔ وہ ایک ایک صحابی سے ملے ہیں جو بھی ان سے دستیاب ہوئے، کیونکہ حضور کے وصال کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کوئی 16-17 سال کے قریب تھی، نوجوان تھے یہ بالکل، اور حضور نے ان کو دعا بھی دی تھی کہ اللہ ان کے سینے کو کھول دے اور ان کو کتاب سمجھا دے قرآن حکیم۔ تو حضور سے بھی سوالات کچھ ہیں ان کے، پھر باقی تمام سینئر صحابہ سے، ابی بن کعب سے، زید بن ثابت تھے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے سوالات بار بار کرتے رہتے تھے۔ تو قرآن حکیم کا بہت سا ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن حکیم کا سمجھنا سمجھانا ہی تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے اونچے درجے کے فقیہ نے عبداللہ ابن عباس کو یہ لقب دیا تھا ترجمان القرآن، کہ یہ قرآن کے ترجمان ہیں۔ تو اس شرح الغریب کیا بلکہ اور بہت سارے مسئلوں میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ صحابہ کی اور حضور کی باتوں کو نقل کرنے والے ہیں، قرآن کے سب سے پہلے ترجمان اور مفسر ہیں، اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ شرح غریب القرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو بات آپ سے صحیح طور پر نقل ہے تو وہ
ہاں جی سب سے بہتر ہے، اور جو صحیح طور پر چونکہ عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن مشہور ہیں، اس لیے بہت ساری چیزیں کچھ لوگوں نے منسوب بھی ان کی طرف کی ہیں، لیکن جو صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف جو چیزیں اس حوالے سے سب سے بہترین ہیں، اور ان میں شاہ صاحب نے یہاں 2-3 طریقے جو عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ابن ابی طلحہ کا طریقہ ہے جس پر امام بخاری نے اعتماد کیا ہے۔ امام بخاری کتاب التفسیر میں جہاں جہاں مشکل الفاظ کے معنی اور مفاہیم لائے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی طلحہ علی ابن ابی طلحہ المخارق الہاشمی ولاً، ہاں جی ان سے کیا ہے وہ مروی ہے۔ دوسرا حضرت ابن عباس سے روایت کرنے والے ہیں ضحاک، تو ضحاک کے طریقے سے جو روایات آئی ہیں وہ بھی صحیح اور درست ہیں اس حوالے سے، ضحاک ابن مزاحم الہلالی۔ اور تیسرا حضرت عبداللہ ابن عباس کے وہ جوابات ہیں جو ایک خارجی تھا نافع ابن ازرق، اس کے سوالات کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے قرآن حکیم کے سوال سے متعلق سوالات کے جوابات دے رہے تھے، جی ان کا درس ہوا، تفسیر بیان کر رہے تھے، سوالوں کے جوابات دے رہے تھے۔ تو یہ نافع ابن ازرق ہاں جی یہ اپنا ایک اور اس کا ساتھی تھا، اس کو ساتھ لے کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے جا کر کچھ سوالات کریں، وہی جو خارجی حوالے سے تھے۔ تو یہ دونوں وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم بھی سوال کر سکتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہیں سوالات۔ تو انہوں نے بہت سے سوالات کیے اور ان سوالات کے تفصیلی جوابات حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام جوابات نقل کیے ہیں، اور بھی کتابوں میں، تو یہ بھی بخاری ہی کے ہیں۔ تو چونکہ شاہ صاحب اس سلسلے میں امام بخاری پر مکمل اعتماد کرتے ہیں کتاب التفسیر کے حوالے سے، تو وہ جو سوالات کے جوابات عبداللہ ابن عباس نے دیے ہیں، تو ابن عباس سے یہ 3 طریقوں سے جو روایات آئی ہیں شرح غریب القرآن میں، ہاں جی قرآن حکیم کے الفاظ کے سمجھنے میں، وہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح ہیں۔ اور امام شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ جلال الدین سیوطی نے ان تینوں طریقوں کو اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں بیان کر دیا ہے۔ ہاں جی 80 انواع ہیں الاتقان کی، اس کی 36 نمبر 9 میں یہ تمام طریقے تینوں جمع کر دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو الفاظ کے مطالب اور مفاہیم کے سمجھنے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی یہ 3 جو طریقے ہیں یہ سب سے احسن اور سب سے عمدہ ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ثم ما نقلہ البخاری من شرح الغریب عن ائمۃ التفسیر، اس کے بعد امام بخاری نے اپنی کتاب التفسیر میں غریب الفاظ کی تشریح میں دیگر ائمہ تفسیر سے جو اقوال نقل کیے ہیں اس کے بعد ان کا درجہ ہے۔ ثم ما رواہ سائر المفسرین عن الصحابۃ والتابعین، تیسرا درجہ ان مفسرین کی باتوں کا ہے جو انہوں نے صحابہ، تابعین اور ان کے اتباع رضی اللہ عنہم سے نقل کیے ہیں من شرح غریب القرآن۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کا براہ راست تو حصہ میں ابھی نہیں بنا رہا، اس فصل میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں، میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اس کتاب کا ایک 5واں باب میں مستقل طور پر لکھوں بلکہ لکھا ہے میں نے اجمع، ہاں جی اس میں شرح غریب القرآن بیان کیے ہیں، ما بیان اسباب النزول، اسباب نزول کے بیان کے ساتھ ساتھ شرح غریب القرآن بھی میں نے جمع کر دیے ہیں۔ وہ اس کتاب کا 5واں باب ہے اور ایک وہ مستقل باب ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس کو اس کتاب کا 5واں باب بنا کر پڑھ لے، اور جس کا جی چاہے اس کو ایک مستقل رسالہ بنا دے۔ شاہ صاحب نے اس کا مستقل نام بھی رکھا ہے فتح الخبیر بما لا بد منہ فی علم التفسیر، کہ جو یہ ہاں جی مفسرین کے لیے تفسیر کے علم میں یہ ہاں جی دروازہ کھولنے والا ہے، بہت ہاں جی باخبر کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک مستقل نام بھی شاہ صاحب نے اس کا دیا ہے، جس کا جی چاہے فمن شاء ضمہ الی حاضر رسالہ ومن شاء افردہ علی حدۃ، جس کا جی چاہے اسی کتاب کا 5واں باب سمجھ کر پڑھ لے، اور جس کا جی چاہے اس کو الگ کتاب شمار کر لے۔ لوگوں کا اپنے مختلف ہاں جی مذاہب کے سلسلے میں ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق اور ہاں جی عشق ہوتا ہے، اس کے مطابق لوگ کام کیا کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے شرح الغریب پر ایک مستقل رسالہ لکھ کر، یا اس کتاب کا 5واں باب لکھ کر، سورۃ بقرہ بلکہ فاتحہ سے لے کر الناس تک
ہر صورت کے جتنے مشکل الفاظ جی صحابہ سے اس کی تشریح مروی تھی یا جو ترتیب یہاں بیان کی ہے، امام بخاری نے انہیں نقل کیا تھا، علامہ سیوطی نے نقل کیا تھا، وہ ایک مجموعہ شاہ صاحب نے مرتب اور مدون کر دیا کہ اگر کسی کو تفصیلات کی ضرورت ہے تو اس پورے 5ویں باب کو پڑھ لے تو ہر صورت کے مشکل الفاظ کے مطالب اور مفاہیم اس کے سامنے آ جائیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ هُنَا، ہاں جی وہ بات جو بہت ہی مناسب ہے یہاں پر جاننا وہ یہ کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ربما یفسرون اللفظ بلازم معناہ، بسا اوقات کسی لفظ کی جو تفصیل اور تشریح بیان کی ہے اس کے لازمی معنی سے، یعنی اس کے معنی کے جو لوازمات میں سے تھی اس کی بنیاد پر اس کی تفسیر اور تشریح کی ہے۔ بعد میں آنے والے مفسرین نے اس پر تنقید کی ہے اس حوالے سے کہ اصل لفظ کی جو لفظی معنی ہے اس کا تتبع کرتے ہوئے اور اس کے موارد استعمال بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتلایا کہ لفظ کا اصل مطلب یہ ہے۔ صحابہ کرام نے بسا اوقات اس کے جو لوازمات بنتے تھے ان پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جو مخاطب جس نوعیت کا ان کے سامنے آیا اس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کا مطلب بیان کر دیا۔ لغت کی تحقیق و تفتیش صحابہ کے پیش نظر بسا اوقات نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال شاہ صاحب کہتے ہیں والغرض المطلوب فی حاضر رسالہ، ہاں جی یہاں جو اس رسالے میں یہ جو فتح الخبیر ہے اس میں ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو سلف کی تفسیرات ہیں بعین ہی نقل کر دی جائیں جی، ان پر جو نقد و تنقیح کا معاملہ ہے اس کا مقام اور ہے، وہ اس جگہ پر مناسب نہیں ہے۔ یہاں تو جو انہوں نے نقل کی، جو کچھ انہوں نے تفسیر کے طور پر بیان کیا ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ دوسری جگہ پر اس کی تفصیلات ہیں لکل مقام مقال ولکل نقطۃ مجال، ہر نقطے کا اپنا میدان ہوتا ہے، ہر بات کی بحث کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہر طرح کی بحث نہیں چھیڑی جا سکتی۔ تو یہ پہلی فصل میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ الفاظ قرآنی میں جو اجنبی یا غریب الفاظ ہیں ان کے مطالب اور مفاہیم جو سلف صالحین سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں، ہاں جی اس کو بیان کر دیا جائے، اور اس کے لیے شاہ صاحب نے ایک مستقل باب یا ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جس کو تفصیلات چاہیے تو اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین مسئلہ ہے الفصل الثانی فی معرفت الناسخ والمنسوخ، نسخ کا مسئلہ ہے۔ تو نسخ کے حوالے سے جو اجمالی گفتگو ہم یہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی علمی بحث ہے، علماء اور مفسرین ہی اس بحث کو صحیح تناظر میں سمجھ سکتے ہیں۔ بس اجمالی سی بات یہاں ہم اس موقع پر، چونکہ ابھی شاہ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ لکل مقام مقال، ہر مقام کے اندر ایک گفتگو کا دائرہ ہوتا ہے اور ہر نقطے کو بیان کرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمارا موقع جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس نسخ کی پوری تمام تر تفصیلات سمجھیں، کیونکہ یہ بہت ہی علمی اور ٹیکنیکل بحث ہے، اور ٹیکنیکل بحث کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم پڑھنا اور عالم ہونا تو کم از کم شرط ہے ہی۔ تو اس لیے یہاں ایک بنیادی سی بات صرف یہ سمجھ لیجئے کہ نسخ کا ایک تو لفظی معنی ہے۔ نسخ کا لفظی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو زائل کر دینا، ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانا، اور اسی لیے یہ جو حکیم کا اور طبیب کا جو نسخہ لکھتے ہیں تو نسخے کا مطلب بھی بطور تفاعل کے ہوتا ہے، فعال نیک فعال کے طور پر، کہ یہ دوائی اگر کھائیں گے تو مرض زائل ہو جائے گا۔ تو نسخے کو نسخہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان دوائیوں سے وہ مرض زائل ہو جائے گا، اس لیے نسخہ ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی کتاب کا جو دوسرا نسخہ ہم تیار کرتے ہیں تو یہ بھی یعنی کہ اس کتاب کی آپ نے کاپی، یعنی یہاں سے اٹھا کر آپ نے دوسرے کاغذ پر بھی اسے منتقل کر دیا، تو اس انتقال کو اور اس دوسری جگہ پر پہنچانے کو بھی کیا ہے، تو الازالۃ والنقل اس کا لفظی معنی ہے۔ اس کے بعد جو نسخ کا اصطلاحی معنی ہے، ہاں جی اس کو سمجھنے کی صرف ضرورت ہے مختصراً۔ اس اصطلاحی معنی میں بھی دو دائرے ہیں، دو طرح کی تعریفات ہیں، ایک متقدمین کی، صحابہ اور تابعین کی، اور ایک وہ جو بعد کے متأخرین مفسرین نے، اصولیین نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ پہلے جو لوگ تھے وہ ہر ذرا سی معمولی سی تغیر و تبدل کو بھی نسخ کہتے تھے۔ صحابہ کے ہاں ذرا سی تبدیلی آئی کہیں، کوئی مطلب ہاں جی اس کا ہاں جی واضح کرنے میں کوئی تفصیلات آ گئیں،
تو اس کو بھی انہوں نے منسوخ کے اس میں زمرے میں شمار کر دیا، اور اس کی اساس پر کوئی 500 کے قریب آیات جو ہیں ان کو قرآن حکیم میں منسوخ مان لیا گیا۔ لیکن متاخرین نے اس کی تعریف یہ کی کہ نہیں، نسخ وہ ہے کہ کوئی آیت اس کے حکم کی مدت مکمل ہو گئی، یا ایک خاص وقت کے لیے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ منسوخ کی تعریف انہوں نے کی کہ اس کا حکم کسی بھی صورت میں باقی نہ رہے، بیان و انتہائی حکم شرعی بطریق شرعی متراخ عنہ حتی لا یجوز امتثالہ، کسی حکم شرعی کی انتہا یا مدت کا مکمل ہو جانا کسی دوسری شرعی حکم کی بنیاد پر، یہاں تک کہ اس پر عمل کرنا جائز نہ ہو، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد پر چند آیات جو ہیں ان کو منسوخ مانا گیا ہے۔ تو جیسے علامہ سیوطی نے 21 آیات یا 19 آیات جو ہیں علوم القرآن میں اس اصول کے تحت منسوخ مانی ہے۔ تو یہ نسخ کی تعریف انہوں نے کی ہے جو دوسرے لوگ ہیں۔ اب نسخ کا دائرہ تین پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ کی گئیں، ما ننسخ من آیات او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو گزشتہ جتنے انبیاء کی تعلیمات ہیں ان کو منسوخ کیا گیا۔ اس منسوخیت کو، اس نسخ کو تمام لوگ مانتے ہیں کہ تمام شریعتیں جو قرآن سے پہلے تھیں وہ سب کی سب کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور اس کے بعد قرآن حکیم آ گیا۔ اب اسی کے اوپر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی کوئی نسخ ہوا ہے یا نہیں؟ تو ایک فرقہ ہے معتزلہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نسخ قرآن میں نہیں ہوا، کوئی آیت قرآن کی منسوخ اس حوالے سے نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم باخبر ہے، اس لیے جو حکم بھی دیا اس نے دو ٹوک دیا ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ معتزلیوں کا عقیدہ یہ ہے یا ان کی رائے یہ ہے کہ جب وحی نازل بھی ہو رہی تھی اس میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ خبیر و علیم ہے، اس لیے اس نے کسی قسم کا کوئی نسخ اس کے اندر نہیں ہوا۔ باقی جمہور تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں، قرآن حکیم کے وحی کے نزول کے سلسلے میں احکامات میں تغیر و تبدل ہوا ہے، نسخ ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو موجودہ قرآن اس وقت موجود ہے اول سے آخر تک، اس موجودہ قرآن میں کیا کوئی آیت منسوخ ہے یا نہیں؟ اس مسئلے پر اگر تو قدیم صحابہ کی تعریف کو سامنے رکھا جائے کہ ذرا سا تغیر و تبدل جو ہے، اس تغیر و تبدل یا کہیں صفت موصوف کے تغیر و تبدل کی بنیاد پر انہوں نے لفظ نسخ استعمال کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی 500 کے قریب آیات کو منسوخ مانا ہے، تو یہ تو معمولی رد و بدل ہے، یہ حقیقی نسخ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ باقی جو علامہ سیوطی وغیرہ نے کوئی 20-21 کے قریب آیات جو ہیں ان کو منسوخ مانا ہے دوسری تعریف کے تناظر میں، تو یہ علامہ سیوطی کا مسلک ہے۔ لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے انداز اور اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب جو ہیں قرآن حکیم، یہ جو موجودہ قرآن حکیم ہے، اس میں کسی آیت کو منسوخ نہیں مانتے۔ ان 21-20 آیات میں سے بھی 14-15 کا تو شاہ صاحب نے بلکہ 16 آیات کا تو مطلب خود بیان کر دیا جن کو لوگوں نے منسوخ مانا تھا۔ 5 ایسی آیات کو بظاہر نسخ کی بات تسلیم کی ہے جو انتہائی کمزور ہے۔ ایک اصولی بات تفہیمات الہیہ میں شاہ صاحب نے نسخ سے متعلق کی ہے، وہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس نسخ کے معاملے میں مفسرین میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہماری رائے یہ ہے وَلَمَّا فَتَّشْنَا أَقَاوِيلَهُمْ وَحَذَقْنَا النَّظْرَ فِيهَا وَجَدْنَاهَا عَلَى صُنُوفٍ، تو ہم نے بہت ساری قسموں پر اس میں پایا، بہت سارے معاملات جن میں اختلاف پایا، اور اس میں شاہ صاحب نے اپنا جملہ ایک واضح طور پر کہا تفہیمات میں کہ وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ بِإِجْتِهَادٍ وَإِسْتِنبَاطٍ، یہ سارے اجتہادی مسئلے ہیں، یہ استنباطی مسئلے ہیں۔ جیسے مجتہدین کے بہت سارے معاملات میں اختلاف ہیں تو نسخ کا معاملہ بھی اجتہادی ہے،
اس اجتہادی نقطہ نظر سے شاہ صاحب کا انداز و اصول بھی یہی واضح ہو رہا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے وہاں کہا کہ یہ لازمی اور ضروری نہیں کہ جو مفسرین جس کو منسوخ کہیں تو اس کو منسوخ بھی مانا جائے، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، دوسرے مجتہد کا دوسرا اجتہادی رائے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو بڑے جلیل القدر شاگرد حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری، دونوں نے باقاعدہ تصریح کی ہے اس بات کی کہ اس موجودہ قرآن حکیم میں کوئی آیت من کل الوجوہ منسوخ نہیں ہے۔ انہوں نے منسوخ کے حوالے سے جو بنیادی بات کہی ہے وہ یہ کہ منسوخ وہ ہوگا کہ جس کا حکم بوجہ من الوجوہ بمحتمل من المحامل، اس کا کسی بھی سطح پہ کوئی محمل اور کسی پہلو سے اس حکم پر عمل درآمد کرنا ممکن نہ ہو، وہ اصل میں منسوخ ہے۔ اور اس حوالے سے جو منسوخات ہیں وہ سوائے تورات زبور انجیل کے قرآن حکیم میں کوئی آیت نہیں ہے۔ وہاں مولانا علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمۃ البیان جو مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے اس میں علامہ انور شاہ کشمیری کی یہ رائے دو ٹوک انداز میں بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ انور شاہ کشمیری کے دوسرے شاگرد ہیں فیض الباری، جنہوں نے مرتب کی ہے، تو انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ جملے استعمال کیے ہیں کہ اس موجودہ قرآن حکیم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو من کل الوجوہ منسوخ ہو۔ اور مولانا سندھی نے شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ وہ جو 5 آیات جن کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ نسخ ہے بھی، تو مولانا سندھی نے ان کی تشریح اور تعبیر بیان کر دی ہے کہ ان کی یہ تشریح ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے۔ تو کسی بھی مرحلے میں کسی بھی وقت کسی آیت پر عمل کرنا سرے سے ممکن نہ ہو تو ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں یا ایک پہلو سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو لیکن جب کبھی دوبارہ ضرورت پیش آئے تو وہاں اس کا عمل درآمد۔ خود حضرت سندھی نے اپنی والدہ کا قصہ وہاں بیان کیا ہے، وارث کی وصیت والی جو آیت ہے اس کی منسوخیت کہنے والوں کے حوالے سے، تو وہاں اپنی والدہ کے اس قصے کی بنیاد پر مولانا سندھی نے واضح وضاحت کی ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ یا ایک اور شکل بھی ہے یہی وراثت والے مسئلے کی ایک اور تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کیا ہے جو لا وصیۃ لوارثین کی بات کی جاتی ہے تو وراثت کے اس معاملے میں اگر کسی مورث کو یہ خطرہ ہو کہ بعد میں کوئی آدمی ظلم و زیادتی کرے گا ان ورثاء میں سے، تو وہ شرعی طریقۂ کار کے مطابق اپنی وراثت تقسیم کر کے اس کا وصیت نامہ لکھوا سکتا ہے اور اس کو رجسٹرڈ بھی کروا سکتا ہے تاکہ بعد کے جو اس کے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو وصیت بھی ہوگی اور وراثت بھی ہوگی۔ آیت پر تو عمل ہو گیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو بنیادی بات ہے جو ان حضرات کے ہاں متفقہ اور شیخ الہند کی ہی رائے معلوم ہوتی ہے، یہ جس کو ان کے 2 جلیل القدر شاگرد جو ہیں بیان کر رہے ہیں، مولانا سندھی بھی متفق ہیں اور مولانا کشمیری بھی متفق ہیں کہ اس قرآن حکیم کی آیات میں سے غور و فکر کر کے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب اور مفہوم اور کسی نہ کسی درجے میں اس کے حکم پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے پورا قرآن حکیم۔ تو باقی اس میں بڑی لمبی چوڑی علمی بحثیں یہاں شاہ صاحب نے کی ہیں، وہ میرا خیال یہاں بیان کرنے کی نہیں ہے۔ وہ تمام 21 آیات کا بھی یہاں پر امام شاہ ولی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ہر آیت علماء نے کس آیت کو منسوخ مانا اور شاہ صاحب نے اس کو محکم ثابت کیا ہے، اس کی تفصیلات یہ 21 آیات کی پوری ترتیب ہے پوری کتاب کے اندر۔ تو یہ تفصیلات علماء کے لیے ہیں، ان کو تو چھوڑ دو، بس اصولی بات جو بیان کر دی گئی بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد تیسری فصل ہے الفصل الثالث فی معرفت اسباب النزول۔ شان نزول کے حوالے سے یہ بات شاہ صاحب کہتے ہیں ومن المواضع الصعبہ ایضا معرفت اسباب النزول۔ اسباب نزول کی معرفت بھی علم تفسیر میں مشکل مقامات میں سے ہے، اور اس کی وجہ بھی مشکل ہونے کی یہ ہے کہ اس میں بھی متقدمین اور متاخرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متقدمین ہر معاملے کے اندر جو محدثین کی خاص طور پر تفسیریں ہیں، ہر آیت کے ذیل میں کوئی نہ کوئی شان نزول انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی بزرگ کا کوئی قول نقل کیا ہوا ہے۔
تو شاہ صاحب نے یہاں ایک بہت اچھی تعبیر کی ہے کہ متقدمین جہاں کہیں نازلت فی قضا کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ ایک واقعہ یا مسئلہ درپیش ہوا اور اسی موقع پر وہ آیت نازل ہوئی، اصل شان نزول یا سبب نزول تو یہ ہے۔ لیکن متقدمین جب نازلت قضا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر ایک وسیع دائرہ ہے، بہت بڑا وسیع دائرہ ہے، اس وسیع دائرے کی نشاندہی یہاں پر شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ والذی یظہر من استقراء کلام الصحابۃ والتابعین رضی اللہ عنہم، صحابہ اور تابعین کے کلام کے استقراء سے جو بات ظاہر ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ یہ جو لفظ نزلت فی قضا صرف اسی عین خاص موقع پر جب کسی واقعے کی وقوع پذیر ہونے میں وہ آیت نازل ہوئی، صرف اسی کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، اس موقع پر ہی نزلت قضا کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ درج ذیل چند شکلیں بیان کی ہیں، ان موقعوں پر بھی انہوں نے نزلت فی قضا کا لفظ استعمال کیا۔ بسا اوقات نازل تو وہ آیت پہلے ہو چکی ہے، کوئی اور واقعہ کسی پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور اس واقعے کا فیصلہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مبارکہ پڑھ کر حکم دیا، تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا نزلت فی قضا، حالانکہ وہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ مسئلہ نزول، شان نزول میں یہی ہے کہ ایک آیت جب اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے تو ایک آیت کے ذیل میں کئی شان نزول ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ فلانے واقعے میں نازل ہوئی، دوسرا کہتا ہے فلانے واقعے میں نازل ہوئی، تیسرا کہتا ہے فلانے واقعے میں نازل ہوئی، تو اب ان کے درمیان تطبیق کیسے پیدا کی جائے گی؟ تو شاہ صاحب نے اس کی تطبیق کی شکل بیان کی کہ معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ہی واقعے میں، ظاہر ہے کہ ایک ہی واقعہ پہلا ہوا ہے جس میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، بعد میں جب اسی سے ملتا جلتا کوئی اور واقعہ پیش آیا اور وہاں حضور نے وہ آیت پڑھ کر استدلال کیا تو وہاں والوں نے سمجھا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے، اور تیسری دفعہ پھر کوئی اور واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے موقع پہ حضور نے اس آیت کو پڑھ کر مطلب اس کا حکم نافذ کیا، تو اس لوگوں کے سامنے جو فیصلہ ہوا انہوں نے سمجھا کہ اب نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اختلاف کوئی ایسا حقیقی واقعی اختلاف نہیں ہے، یہ دراصل اس کے انطباق کا معاملہ ہے، اس کے لیے نزلت قضا کا لفظ یہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا تو صحابہ وہاں بھی کہہ دیتے ہیں کہ نزلت فی قضا، یعنی ایسے ہی معاملے میں، ایسے ہی واقعے کے نمٹانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ آیت نازل ہو رہی ہے، نازل تو حضور کی زندگی میں حضور پر ہی ہونی ہے۔ ولا یلزم فی ہذہ السورہ، ہاں جی، اس لیے یہ لازم نہیں، اس صورت میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ آیت کی تمام تر قیودات اس واقعے کے اوپر فٹ بیٹھیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا تھا، بل یکفی انطباق اصل الحکم فحسب، کہ اصل حکم جو ہے وہ اس میں منطبق ہو رہا ہے، باقی اس کی جزیات اور تفصیلات ظاہر ہے ہر واقعے کی مختلف ہوتی ہیں، تو جو اصل شان نزول ہے اس میں تو وہ تمام قیود و شروط پائی جاتی ہیں جس موقع پر وہ نازل ہوئی ہے، لیکن بعد میں جب اس کے لیے نزلت فی قضا کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تمام حدود و قیود اس میں استعمال میں آئیں، بلکہ اگر کسی حکم کا ایک جز یا پہلو اس واقعے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے تو اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اصطلاح بہت عمومی طور پر استعمال کی گئی، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ لوگ حضور سے سوال کرتے تھے، جی حضور سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں وہ آیت پڑھ دی۔ اب نازل تو وہ پہلے ہوئی ہے، لیکن سائل نے اس وقت سوال کیا ہے تو اس کا جواب اس آیت کے اندر پنہاں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ دی، تو اس نے یہ سمجھا، سوال کرنے والے نے سمجھا کہ یہ ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ یا کوئی حادثہ اور واقعہ حضور کے زمانے میں ہوا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آیت سے کوئی حکم مستنبط کیا اپنے اجتہاد سے، اور اس موقع پر وہ آیت پڑھ دی، تو اس وقت سننے والوں نے سمجھا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ وَرُبَمَا يَقُولُونَ فِي هَذِهِ السُّوَرِ،
یا بسا اوقات ایسے ہی کسی واقعے میں جو اس سے ملتا جلتا کوئی جزئی واقعہ ہوا تو وہاں انہوں نے کہا فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فلاں قول نازل کیا ہے یا فلاں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ لفظ نزول جتنے بھی قدیم یعنی صحابہ اور تابعین کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا ایک وسیع مفہوم رہا ہے۔ یہ کوئی خاص اس مقصد کے لیے نہیں کہ اسی موقع پر سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے پھیلا ہوا تھا۔ کانہ اشارۃ، گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے یہ حکم اخذ کیا ہے، یا اس موقع پر جب سوال ہوا یا واقعہ پیش آیا تو اس گھڑی میں آپ کے خیال مبارک میں وہ القاء اللہ کی طرف سے دل میں ڈال دی گئی۔ تو ایک ہے نزول حقیقی، وہ پہلے ہو چکا ہے، اور ایک یہ کہ اس موقع پر اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں وہ آیت یاد کرا دی گئی کہ فلاں اس مسئلے کا حل اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بھی نوع من الوحی ہے یا نفس فی الروح ہے، اس لیے وہاں پر ممکن ہے کہا جانا کہ یہ انزلت۔ تو اس لیے ایک آیت کے کئی شان نزول ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے واقعات یہ سب اس ایک واقعے کے یا اس حکم کے افراد ہیں، جزیات ہیں، وہ آیت اس کا ایک کلی ہے۔ تو اس طرح شاہ صاحب نے یہ جو ذہنی انتشار ممکنہ طور پر ہو سکتا تھا اس کو دور کرنے کا طریقہ بتلایا، تطبیق بتلائی۔ باقی رہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو محدثین نے جتنی بھی تفسیریں لکھی ہیں، ابن کثیر وغیرہ یا دوسرے لوگ، قرآن حکیم کی آیت کے نیچے بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ محدثین کی تفسیروں میں یہ بات پائی جاتی ہے، آگے چوتھے باب میں جا کر شاہ صاحب اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں لیست ہی فی الحقیقت من قسم سبب النزول، وہ جو بھی کچھ محدثین کی تفسیروں میں اس سے متعلق ہر آیت کے ذیل میں صحابہ یا تابعین کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، ان تمام کا تعلق سبب نزول سے نہیں ہے۔ مثلاً صحابہ نے اپنے مناظرے، آپس میں مکالمے اور مباحثے اور مناظرات کے درمیان کسی آیت سے کسی صحابی نے استشہاد کیا، دلیل پکڑی، یا کسی صحابی نے وہاں بطور تمثیل کے کوئی آیت بیان کی، یا کسی آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیت کو کسی آپ کے کلام کے ثبوت کے لیے کیا ہے پیش کیا جائے، یا کوئی ایسی حدیث جو اپنے اصل مقصد میں آیت کے حکم کو بیان کر رہی ہے، یہ بھی محدثین نے اپنی تفسیر میں بہت کچھ بیان کیا ہے، یا کہیں نزول کے مواقع کا تعین کیا ہے مفسرین نے ہر آیت کے ذیل میں، یا اس آیت کے ذیل میں ہاں جی بطریق الالہام کسی نے جو اسماء کیا تھے ان اسماء المذکورین کی تعین کی ہے، متعین کیا ہے، یا کوئی تلفظ جو ہے اس کی وضاحت اور تشریح کی ہے کہ کلمہ قرآنیہ جو ہے اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، اس کا اعراب بیان کیا ہے محدثین نے، یا اسی طریقے سے صورتوں اور آیات کی فضیلت میں ہے کہ یہ سورت یاسین کی یہ فضیلت ہے، آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے، فلاں آیات کے یہ جو فضائل بیان کیے ہیں، یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکامات میں سے کسی کا خاص حکم پر عمل درآمد کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فلیس شیء من ھذا فی الحقیقت من اسباب النزول، ان کا اسباب نزول سے کوئی تعلق حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس کی تفسیر اور تشریح تو کہی جا سکتی ہے، سبب نزول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مفسر تفسیر بیان کرنے والے کے شروط اور لوازمات میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرے تو تب تو تفسیر ہوگی، یہ ایک شے زائد ہے اسباب نزول کے اعتبار سے۔ مفسر کے لیے تو صرف دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں بھی اسباب نزول کے اس مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہاں جی اس کے بنیادی دو قاعدے بیان کر دیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن حکیم میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کے اس آیت کے اندر ان واقعوں کی طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہے، تعریض کی گئی ہے آیات میں ان واقعات کی، تو وہ واقعات تو اس کے ذیل میں آئیں گے، کیونکہ اس کے بغیر وہ آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لا یتیسر فہم ایماء الآیات الا بمعرفت، یا غزوہ بدر کا کہیں ذکر ہے، یا وہ حضرت زید کی شادی کا، زینب سے شادی کا تذکرہ ہے، ہاں جی اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے، غزوہ احد ہے، غزوہ تبوک ہے،
تو وہ ان کی طرف جہاں جہاں قرآن حکیم کی آیات میں اشارے کیے گئے ہیں تو شان نزول کے طور پر جب تک وہ واقعہ نہ بیان کیا جائے تو آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں جو اگر شان نزول ہے وہ تو صحیح اور درست ہے، باقی ہر جگہ کے بارے میں کہنا کہ یہ آیت فلاں جزئی واقعے کے اندر نازل ہوئی ہے تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، اصول کلیات پر مشتمل ہے، اس کا کسی واقعے کے ساتھ خاص ہونا درست نہیں، کرنا اسے درست نہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی قصے نے آ کر قرآن کے کسی عام حکم کو خاص کر دیا، یا اسی طریقے سے کوئی اور ایسی تغیر و تبدیلی ہے جس نے اس کے ظاہری جملے کو کسی اور پہلو کی طرف پھیرا ہے، ہاں جی، صرف الکلام عن الظاہر کا کوئی کام اس نے کسی قصے یا کسی واقعے یا کسی شان نزول کے ضمن میں ہوا ہے، تو وہاں بھی چونکہ آیت کا مقصود و مطلوب اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے وہاں اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو سبب نزول یا شان نزول میں پیش نظر رہنی چاہیے، ورنہ ہر آیت کے پیچھے شان نزول بیان کرنا اور اس آیت کو اس واقعے کے ساتھ خاص کر دینا یہ درست بات نہیں ہے۔ شروع مقدمے میں بھی شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی، قرآن کا غرض اصلی تہذیب نفوس انسانیہ ہے اور رفع مظالم عیشہ ہیں، ان کے درمیان جو ظلم و ستم کا نظام ہے اسے دور کرنا ہے۔ آیات کو جزیات کے ساتھ خاص کر دینا یہ درست نہیں۔ باقی جو تفصیلات لوگوں نے بیان کی ہیں قصوں کی، تو مما ینبغی ان یعلم ہنا، یہاں پر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ انبیاء سابقین کے قصے کی جو تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ بہت کم ہیں، الا ماشاء اللہ چند ایک واقعات ہیں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، ہاں جی، جیسے یہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں جی، بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے، تو کچھ واقعات ہیں۔ باقی جو لمبے چوڑے قصے جو مفسرین نے اپنی روایات اور تفسیروں میں بھرمار کی ہے، ہر قصے کی تفصیل کے اندر لمبی چوڑی ہاں جی گفتگویں کی گئی ہیں، تو کلھا منقولۃ علی علماء اہل الکتاب، یہ سب کی سب جو ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے نقل کیا ہوا ہے کام جی، الا ماشاء اللہ تعالیٰ بہت ہی کم اور چند باتیں ہیں جو واقعتاً صحابہ یا حضور سے نقل ہیں، ورنہ اکثریت اسرائیلی روایات ہیں۔ اور صحیح بخاری میں مرفوعاً یہ جملہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب یہودیوں کی باتوں کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ تو یہ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری سچی ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے کہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں، انہوں نے تحریفات چونکہ کی ہیں اس لیے ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، اس کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بھی نزلت فی قضاء کے حوالے سے شاہ صاحب نے بیان کی ہے، ولیعلم ایضاً، یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب قصے بیان کیے ہیں، ہاں جی، مشرکین اور یہود کے مذاہب اور ان کے غلط افکار کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی جاہلیت پر مشتمل عادات کو بیان کرنے کے لیے، تو یہ ان کا تعلق نزول سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا تعلق ان کے عقائد اور ان کی غلط جو تقلید ہے اس کی وضاحت کے لیے وہ نزلت فی قضاء کا جملہ بول دیتے ہیں۔ وہ شان نزول نہیں ہے، وہ دراصل ایک کلی حکم کے کسی جزئی فرد کی نشاندہی کرنا ہے، کسی کلی فرد کی ایک کلی قاعدہ کلیہ کے ایک جزئی فرد کی نشاندہی کرنا کہ اس آیت کے ذیل میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے، یہ ان کی غلط تقلید والی بات بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، اس کو شان نزول کے دائرے میں نہیں۔ وہاں نزلت آیا فی قضاء کا لفظ بولتے ہیں تو یہاں شان نزول نہیں بلکہ اس جزئی کی نشاندہی ہے جو اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں آتا ہے۔ وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ، ان کا اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں یہ آیت مثلاً نازل ہوئی یا اس کے مشابہ یا اس کے قریب ترین یا اس صورت کے اظہار کے لیے، نہ کہ یہ اس خاص قصے میں اس آیت کے نزول کو وہ بند کر رہے ہوں، بلکہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امور کلیہ میں یہ ایک امور جزئی جو ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب تفسیر پڑھیں گے تو بہت سے اقوال، بہت سے مقامات پر آپ کو ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گے۔ ایک مفسر کہتا ہے اس آیت کے ذیل میں
مشرکین کا فلانا عقیدہ بھی شامل ہے، دوسرا کہتا ہے دوسرا، تیسرا کہتا ہے تیسرا۔ تو ایک پڑھنے والا اگر یہ سمجھے کہ اگر اس آیت کے ذیل میں یہ ساری چیزیں آئیں اور پریشان ہو جائے، تو شاہ صاحب نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ تمام کے تمام قصے جو بیان کیے گئے ہیں وہ اس قاعدہ کلیہ کا ایک فرد ہے۔ ہر ایک نے اس کے مطابق گفتگو کی ہے، اور ان تمام کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اس حکم کا ایک پہلو یہاں بھی اطلاق اس کا ہو رہا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں کہ حضرت ابو درداء سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ لا یکون الرجل فقیہا، کوئی آدمی اس وقت تک فقیہ اور سمجھدار نہیں ہو سکتا حتیٰ یحمل الآیۃ الواحدہ علی محامل متعددہ، کہ جب تک آیت کے بہت سارے محمل اور مطلب اور اس کے مصداق اس کے سامنے نہ آ جائیں تو وہ فقیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قاعدہ کلیہ سے جزیات کی طرف جانا اور جزیات سے کلیات کی طرف جانا یہ فقیہ کا بنیادی فریضہ ہے۔ تو گویا کہ فقیہ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ ایک کلی کے بہت سارے افراد سے واقف ہو، تب تو وہ فقیہ ہوگا، اور اگر کلی کو کسی جزی میں بند کر دیا تو وہ فقیہ کیسا ہوا؟ اسی اساس پر تفسیر بالرائے کی حقیقت جی حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں بیان کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آیات اپنے مفاہیم کلیہ رکھتے ہیں، جو اس کلیات کے ذیل کی کسی فرد کی نشاندہی کر رہا ہو، اور وہ نشاندہی اگر صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، بعد کے مفسرین نے نہیں کی، فقہاء نے نہیں کی، آج کے زمانے کا کوئی آدمی اس کلی کا کوئی جزی بیان کر رہا ہو تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے وہ ہے کہ پہلے آپ نے رائے قائم کی، اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں وہ نہیں آ رہی، اور آپ زبردستی سے اس کو اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ سورۃ القیامہ کی تفسیر میں حضرت نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے تفسیر بالرائے، اور جو سنت کے مطابق تفسیر ہے اس کی حقیقت بیان کرنے میں۔ اور اسی بات کو حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ قرآنی آیات کے جو عجائبات ختم نہیں ہونے والے وہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کا ایک مفہوم کلی ہے، اس مفہوم کلی کے افراد کا تعین کرنا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ اب یہ جو مولوی مولانا سندھی پر الزامات لگاتے ہیں کہ تفسیر بالرائے بیان کرتے ہیں تو یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ مولانا سندھی یہی کام کرتے ہیں کہ اس مفہوم کلی کی ان پہلوؤں کی جزیات کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس کے ذیل میں داخل ہے۔ کوئی ایک بات بتا دیں مولانا سندھی کی جو قرآنی آیات اور کے مفاہیم کلیہ کے دائرے سے باہر ہو، جی وہ ان کو۔ اب بات کیا ہے کہ ان تمام لوگوں نے ان کے جو مصادیق دریافت کیے ہیں وہ جزوی ہیں یا انفرادی ہیں، اور ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ نکاح، طلاق اور اس طرح کے جزوی جو مسائل ہیں، ارتفاق ثانی تک کے مسائل تک تو یہ رہتے ہیں مولوی۔ مولانا سندھی واحد آدمی ہیں کہ جنہوں نے سیاسی امور کو بھی اس کے ذیل میں سمجھنے کی طرح ڈالی ہے۔ تو سیاسی نقطہ نظر سے جو اس آیت کلیہ کا جو مطلب سیاسی نقطہ نظر سے بنتا تھا، اور سیاسی حوالے سے اس کی جزیات اس کلی ذیل میں آتی ہیں، ان کی نشاندہی مولانا سندھی نے کی ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہوا کہ کلام یا آیت کا جو حکم ہے اس کا نطاق، اس کا جو اظہار بند ہے وہ اتنا وسیع نہیں تھا کہ اس کے اندر وہ حکم شامل نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آیت کا جو دائرہ کار ہے مفہوم کلی کا، اور قیامت تک اسی لیے اس کے نئے نئے عجائبات ظاہر ہوں گے، لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ وہ یہی ہے کہ ہر دور کے معروضی حالات کے تناظر میں جو قاعدہ کلیہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ اس دور کے مجددین، علماء، محققین جو ہیں اس کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ تو اس کو تفسیر بالرائے نہیں کہا جا سکتا۔ تفسیر بالرائے تو وہ ہے جو سامراجی رائے کو قرآنی رائے بنا کر پیش کرنے کے لیے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ تفسیر بالرائے ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا وَعَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ، اسی اسلوب پر كَثِيرًا مَا يُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ سورتان، اسی اسلوب پر قرآن حکیم نے دو طرح کے انسانوں کی تصویر کشی کی ہے، سورۃ سعید، نیک بخت لوگوں کی تصویر کشی کی ہے، اور اس سعادت کے کچھ اوصاف کی نشاندہی کی ہے۔
اور ایسے ہی قرآن حکیم نے بدبخت لوگوں کی صورت شقیین اس کا تذکرہ کیا ہے، اور شقاوت کے جو بنیادی اوصاف ہیں ان کا بیان کیا ہے۔ وَيَكُونُ الْغَرْضُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے مقصود یہ تھا کہ ان اوصاف کا حکم بیان کر دیا جائے، ان اعمال کا حکم بیان کر دیا جائے۔ اب جس کے اندر وہ بدبختی والے اوصاف، اعمال یا اخلاق پائے جاتے ہیں ان پر وہ آیت فٹ ہوگی۔ اب کہا جائے، عجیب بات ہے، جو مولانا سندھی کے ناقدین ہیں ان میں ایک صاحب ہیں نزہۃ الخواطر میں، وہ لکھتے ہیں کہ جی مولانا سندھی ایسی دور دور کی باتیں حجت اللہ کے مصادیق میں سے لے کر آتے ہیں، آیات میں جن کی طرف مصنف کا بھی کبھی خیال نہیں گیا، ہاں جی، تو وہ ایسی باتیں لے کر آتے ہیں، یہ ان پر گویا کہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ بھائی یہاں شاہ صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے اوصاف سعادت کی بنیاد پر صورت سعید کی تصویر کشی کی ہے، اور اسباب شقاوت کی بنیاد پر صورت شقی اور بدبخت انسان کی تصویر کشی کی ہے۔ اب جہاں جہاں بھی یہ بد اخلاقیاں پائی جائیں گی، علماء میں پائی جائیں، پیروں میں پائی جائیں، حکمرانوں میں پائی جائیں، تو وہاں وہ آیت فٹ ہوگی یا نہیں؟ اور پھر اگر آپ بدبختی کی علامتیں صرف گھریلو معاملات کے اندر کسی نے بے حیائی کر لی، کسی نے کسی عورت کو دیکھ لیا، تو وہاں تو وہ شقاوت والی آیت فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سیاست کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہو، سیاست کے اندر جو سوسائٹی کو توڑنے کا، وہاں جو ہاں جی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے کہ سسٹم کو توڑ دیا، فساد فی الارض مچایا، تو وہاں اگر آیت فٹ کر دی تو اس میں کون سا آسمان گرا؟ اب مولویوں کو چونکہ سیاسی ذہن نہیں ہے تو ان کو وہ سیاسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ سیاست یعنی سیاست مدنیہ، پیچھے بھی آپ نے کل پڑھا کہ سیاست مدنیہ کے بھی تو اصول بیان کیے ہیں قرآن حکیم نے، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، تو ان اصولوں کی روشنی میں ان قواعد کلیہ کے ذیل میں انگریز داخل ہوں یا انگریزوں کے پٹھو مولوی اور پیر شامل ہوں، اس کے ذیل کے اندر وہاں کے نام نہاد مسلمان لیڈر اور حکمران شامل ہوں، تو اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں اگر خود وہ مصنف صاحب بھی شامل ہوں کہ سید صاحب کی تحریک سے منحرف ہو گئے اور اس پر وہ آیت فٹ کریں مولانا سندھی، تو جائز ہے کہ نہیں؟ تو تکلیف ہوگی تو پھر الٹی سیدھی باتیں بیان کریں گے نا مولانا سندھی کے حوالے سے۔ تو قرآن حکیم نے سعید، صورت سعید کی اوصاف بیان کیے ہیں اور صورت شقی کے اعمال بیان کیے ہیں، کسی شخص معین کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جیسے شاہ صاحب نے یہاں مثال دی کہ قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ انسان کو ہم نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف سے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی تکلیف سے اس کو جنا ہے، تو اس والدین کا کیا ہے، احسان سلوک کرے۔ اور پھر اس کے بعد 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں، ثم ذکر صورتین، صورت سعید و صورت شقی۔ اور بدبخت کون ہے؟ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے وہ نیک بخت ہے، اور جو حسن سلوک سے پیش نہیں آتا وہ بدبخت ہے۔ تو اب یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اولاد و والدین کے درمیان فٹ ہوگا کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا وہ صورت سعید میں شامل ہو کر نیک بخت بنے گا، اور جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بدبختی سے پیش آئے گا تو وہ بدبخت ہوگا۔ تو اب وہ جو بھی ہوگا اس کے اوپر وہ آیت فٹ بیٹھے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور ایسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، تو جو اس کو اساطیر الاولین کہیں گے وہ مجرم قرار پائیں گے، صورت شقی ہے، اور جو لوگ اس کو کہیں خیرن کہیں گے تو وہ اچھی بات ہے، اس کی عمل درآمد گویا کہ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کی یہ آیت کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، اب اسی آیت کے اندر کے پہلے حصے میں ایک بہترین مثالی سوسائٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو امن والی ہو اور جو معاشی طور پر مطمئن زندگی بسر کرنے والی ہو، جیسے اکثر تفصیلات بیان کرتے ہیں ہم تقریروں میں، تو امن اور معاشی خوشحالی جس میں ہے وہ صورت سعید ہے، وہ ایک ترقی یافتہ سوسائٹی، وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں صورت شقی بیان کی کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو وہاں بھوک اور خوف 2 بنیادی علامتیں صورت شقاوت کی بیان کی ہیں کسی معاشرے کی۔ اب اگر یہ صورت شقاوت پاکستانیوں پر فٹ بیٹھے
تو پاکستانی کہیں گے دیکھو جی یہ تو تفسیر بالرائے ہو رہی ہے، تو غلط بات ہے نا بھائی۔ جو قرآن نے اصول بیان کر دی ہیں، جس ملک پر جس ریاست پر بھی فٹ بیٹھیں گے وہ اس ریاست کا وہی حکم ہوگا، تو اس میں تغیر و تبدل کی کون سی بات ہے؟ یہ اسی طریقے سے قرآن نے ایک اور آیت بیان کی ہے، قرآن کی ایک اور آیت شاہ صاحب نے بیان کی، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها، کہ انسان کا جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو بڑا ڈرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے صحیح سالم تو پھر اکڑتا ہے، وہ میری اولاد، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو اگر وہ شرک کرتا ہے کہ یہ تو پیر فقیر نے دیا ہے، فلانے پتھر نے دیا ہے، فلانے نے دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ صورت شقی ہے۔ اور اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے اللہ نے رحم کیا کہ مجھے یہ نیک اولاد عطا کی ہے، تو یہ صورت سعید ہے۔ تو اس طرح قرآن حکیم اصول بیان کر کے دو طرح کی تصویر کشی کرتا ہے۔ یا ایسے ہی قرآن حکیم نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون وغیرہ وغیرہ، اوصاف ایمان والوں کی کامیابی کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اور دوسری طرف بدبخت لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، ولا تطع کل حلاف مہین، ہر جھوٹ بولنے والا جو ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب جس پر یہ فٹ ہوگی اس سے بچنا ہے، اور جس پر یہ مسلمانوں کی کامیابی کے اوصاف پائے جاتے ہیں ان کو کیا ہے؟ صورت سعید میں شامل ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولا یلزم فی ہذہ الصور، ان تمام صورتوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آیت کے اندر جتنے اوصاف اور جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری پوری پائی جائیں گی تو وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی بیان کی ہے کہ بھئی اس قرآن حکیم میں مثلاً اگر یہ بات بیان کی ہے آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا، اور اس کی پوری ساری لوازمات پائی جائیں تو اعلیٰ درجے کے ہوں گے تو پھر تو وہ اس کے اندر شامل ہوگا، یا اعلیٰ درجے کی بھوک اور خوف ہوگا تو پھر وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ نہیں، جس درجے میں بھی پائی جائیں، جس درجے کی بھی بھوک ہو، جس درجے کا بھی خوف ہو، تو اس درجے پر وہ آیت فٹ ہو جائے گی۔ یہ بھی بات بھی شاہ صاحب نے اصول واضح کر دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام خصوصیات پوری کی پوری کسی شخص میں پائی جائیں تب اس کو اس کا مصداق قرار دیا جائے۔ جیسا کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں یہ لازمی نہیں ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اب کہا جائے کہ یہ آیت اس پر فٹ ہوگی ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں تو پھر کیا ہے، وہاں تو یہ آیت فٹ ہوگی، اور جس کو کھول کر دیکھیں بالی کے اندر 100 دانے پورے گنتی پوری نہ ہو تو اس کے اوپر یہ آیت فٹ نہ ہو، یہ بات نہیں ہے۔ انما المقصود، یہاں مقصود دانوں کی گنتی نہیں ہے کہ ہر پودے کے اندر 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، 700 دانے ہوں تو پھر تو یہ صحیح ہے۔ مقصد یہاں پر تصویر زیادۃ الاجر لا غیر، کہ اجر زیادہ ملنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ 7 اور 70 کی گنتی جو ہے یا 700 کی گنتی پیش نظر نہیں ہے۔ تو اکثر خصوصیات اگر پائی جاتی ہیں صورت سعادت کی یا صورت شقاوت کی تو وہ آیت اس پر فٹ ہو جائے گی۔ جی یہ شاہ صاحب بیان، فَإِذَا وُجِدَتْ صورت التوافق ذَلِكَ فی اکثر الخصوصیات او فی کلھا کان ذلک من قبیل لزوم ما لا یلتزم، بنیادی طور پر وہ اس کے اوپر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں بعض اوقات قرآن میں کسی ظاہری شبہ کو رد کیا جاتا ہے، ہاں جی، یرد فی القرآن علی شبہۃ ظاہرۃ الورود، یا کسی ایسے سوال کا جو اس کے اندر اس کے مفہوم سے پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے تاکہ پچھلے کلام میں جو سیاق و سباق چلا آ رہا ہے اس کی وضاحت ہو جائے۔ وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ نئی اور کوئی پہلے باقاعدہ سوال کرنے والا موجود ہو، پہلے باقاعدہ کوئی شبہ پیدا کرنے والا موجود ہو تو اس کی بنیاد پر وہ سوال و جواب ہوئے ہوں۔ اسی لیے کثیرا ما یفترض الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فی تقریر ذلک المقام سوالا ویشرحون الکلام فی صورت السوال والجواب، بعض اوقات فرضی طور پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ آیت فلاں سوال کا جواب ہے تو سوال بھی انہوں نے بیان کیا اور اس کی شرح میں وہ آیت بھی بیان کر دی۔ لیکن اگر گہری نظر سے ہم دیکھیں تو دراصل وہ پورا کلام از خود بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں نزول کا کوئی فرق سوال و جواب کے حوالے سے نہیں ہے کہ یہ پہلے تھا اور یہ بعد میں تھا۔ جملہ واحدہ ہے، وہ ایک منظم عبارت ہے،
اس کی قیودات اس سے جدا نہیں ہے، اصل اصول سے اس کا استعمال جو ہے وہ ہوا ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات صحابہ کرام تقدم و تاخر بیان کرتے ہیں جی، تو یہ مرتبے کے اعتبار سے تقدم و تاخر ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ زمانے کے اعتبار سے انہوں نے تقدیم و تاخیر بیان کی ہو۔ یریدون بذالک التقدم والتاخر الرتبی لا الزمانی، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس آیت کہ انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکوۃ، زکوٰۃ سے پہلے کا یہ عمومی حکم تھا خزانہ بنانے کا، اور جب آیت زکوٰۃ کی نازل ہو گئی تو یہ طہرا للاموال، مالوں کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ سورۃ برات بعد میں نازل ہوئی ہے سورت اس دوسری سورت کے مقابلے میں، اور وہ حاضر آیا فی تضاعیف القصص المتاخرہ، اور یہ آیت جو زکوٰۃ والی ہے یہ آخری ان معاملات سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے ہی فرضیت زکوٰۃ یہ مقدم ہو گئی تھی اس آیت سے بہت پہلے، کیونکہ سورۃ برات تبوک کے موقع پر نازل ہو رہی ہے، وہاں ان الذین یکنزون الذهب والفضة، تو یہاں زمانے کی بات تقدیم و تاخیر کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ رتبے کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے انہوں نے بات بیان کی ہے۔ تو شان نزول سے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے یہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جن آیات کے اندر صرف تعریض ہوئی ہے کسی قصے کی، وہ تو ضرور شان نزول کے طور پر بیان کی جائیں، اور اسی طریقے سے کچھ قیودات اور اس کے فوائد اگر ضروری ہے، اس کے سمجھنے کے لیے کچھ واقعے کی ضرورت ہے تو وہاں سے شان نزول کی بات بیان کی جائے، ورنہ نہیں۔ پھر شاہ صاحب نے یہاں اسی بحث کے ضمن میں توجیح کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کی بھی کئی مثالیں بیان کی ہیں، یہ بھی ایک علمی بحث ہے، اور بہت سی آیات کی نشاندہی کی ہے جس میں توجیح ہوئی ہے۔ پھر چوتھی فصل میں شاہ صاحب نے وہی جو گرامر سے متعلق امور ہیں کہ کہاں حذف ہوا ہے، کہاں مضاف مضاف الیہ آگے پیچھے ہوا ہے، ان تمام آیات کی نشاندہی کی ہے اور ان کی تشریحات اور وضاحت کر کے سمجھایا ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے جو گرامر جاننے والے یا علماء ہیں ان کے متعلق ہے، تو یہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں جی۔ اسی طریقے سے آگے چل کر پانچویں فصل ہے، اس میں بھی یہ ایک علمی بحث ہے، علم البیان۔ تو جو لوگ فصاحت و بلاغت یا عربی ادب سے واقف ہیں تو ان کے حوالے سے جو کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، کنایہ کیا ہے، تعریض کیا ہے، مجاز عقلی کیا ہے، تو یہ بنیادی چیزیں شاہ صاحب نے پانچویں فصل میں بیان کی ہیں۔ اس میں اس محکم کا مطلب سمجھ لیجئے، لِيُعْلَمْ أَنَّ الْمُحْكَمْ هُوَ مَا لَا يُدْرِكُ الْعَارِفُ بِاللُّغَةِ مِنْ ذَلِكَ الْكَلَامِ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدٌ، کہ جو عربی زبان کو جاننے والا ہے وہ اس سے ایک ہی مطلب دو ٹوک انداز میں سمجھ جائے، اس کو محکم کہتے ہیں۔ اور اس میں بھی جو پہلے زمانے کے جو عرب ہیں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے ان کی فہم کا اعتبار ہوگا۔ آج کے یہ جو مدققین زمانہ ہیں جو ہر بال کی کھال اتارتے ہیں، ان کی فہم کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ فہم جو ہے یہ مصنوعی ہے، بعد کی بات ہے۔ فإن التدقیق الفارغ داء عضال، یہ جو بال کی کھال اتارنے والے ایسے فارغ لوگ کہ اور کوئی کام نہیں ہے، بس ہندی کی چندی نکالتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑا مرض ہے، اور اس مرض کی بنیاد پر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو عرب اول نے جس طریقے سے قرآن حکیم سمجھا تو وہاں انہوں نے جو اس کا ایک ہی حکم متعین کیا بس وہی معلوم ہے، ورنہ ان کی اگر کہانیاں سن لو تو وہ تو محکم کو بھی متشابہ بنا دیں گے، اس کو بھی مشکل بنا دیں گے۔ پھر شاہ صاحب نے ہر ایک کی تعریف بھی بیان کی ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو یہ اس طرح دوسرا باب جو ہے اس میں پورے 1000 سالہ دور کے جو علم تفسیر کا جو ذخیرہ ہے قرآن فہمی کے حوالے سے، اس کا خلاصہ ان امور میں بیان کر دیا ہے۔ آگے انشاءاللہ کل تیسرے باب پر مختصراً گفتگو کریں گے۔